चर्चा अबू तालिब का है, आईना कुरान है, चेहरा अबू तालिब का है। आईना कुरान है, चेहरा अबू तालिब का है। दुलशीना इब्तिदा है, इब्तिहा है करबला। दुलशीना इब्तिदा है, इब्तिहा है करबला। जिस जगह भी तय किए जलवा अबू तालिब का है। हैदरी, हैदरी, नारे सलावत। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب المبين وما محمد إلا رسول صلوات. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، فرزندان توحید، عاشقان رسول، شمع رسالت و آل رسالت کے پروانوں، اس عظیم الشان جشن بابرکت کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہم سب کے ہر دل عزیز اس شہر بنارس ہی نہیں بلکہ جہاں تک حسینیت کا دل دھڑکتا ہے وہاں تک اس عقیل کی آواز عقلوں پر گامزن ہوتی نظر آتی ہے. اسے عقیل حسینی کہا جا رہا ہے. جب اس سے منزل اور آگے بڑھتی ہے تب ذکر سننے کے بعد انسان پرکیف منظر میں جب پہنچتا ہے تو اسے کیفی کہا جا رہا ہے. اور جب منزل آل محمد کی آتی ہے تو عزیزان گرامی نہ دن کی قید ہوتی ہے نہ رات کی قید ہوتی ہے، اسی کو شب روز کہا جا رہا ہے. اور جب منزل اور آگے بڑھتی ہے تو عزیزان گرامی جب ٹھہراؤ کا منزل آتی ہے تو اسے حسن واسطی وسط کہا جا رہا ہے. اور اسی سے آپ دیکھیں جب اور ہیرے بنتے جا رہے ہیں تو عزیزان گرامی کسی کو نایاب کہا جا رہا ہے، کسی کو رضی کہا جا رہا ہے. اور منزل اور آگے بڑھتی ہے تو جب سارے چیزیں سچ کے تیار ہو جاتی ہیں تو اسے شرر بھی کہا جا رہا ہے جو اشجار کے مانند بنتا نظر آ رہا ہے. اور آج یہ جشن رسالت و امامت ہے مگر کسی یزید آباد میں نہیں ہے، حسین آباد میں. کسی یزید آباد میں نہیں ہے، حسین آباد میں ہے. اور عزیزان گرامی بیدار شاہ صاحب موجود ہیں. میں ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے، جہاں رسالت ہوگی وہیں امامت ہوگی، جہاں امامت ہوگی وہیں رسالت ہوگی. لوگوں نے رسالت کو تو لے لیا، امامت کو چھوڑ دیا. تو جن لوگوں نے امامت کو چھوڑا ہے ان کی بارگاہ میں میرا اتنا سوال ہے کہ مسجدوں سے بھی امامت ہٹا دیا جائے، مسجدوں سے بھی امامت ہٹا دیا جائے. اس لیے کہ جب مسجد میں جاتے ہو تو جب نماز بغیر امام کے نہیں ہو سکتی تو دین بغیر امامت کے کیسے رہ سکتا ہے. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ رسالت و امامت جو ہم تک پہنچی ہے اسے بچانے والا کون ہے، لانے والا کون ہے، پروان چڑھانے والا کون ہے. تو اب عزیزان گرامی اس کی بات پر لوگ اصل شک کرتے ہیں کہ رسول کے چچا ایمان نہیں لائے تھے. تو ایک بات میں جگہ کہتا ہوں اکثر، یہ بات یاد رکھیں فرزندان توحید، اگر علی کا باپ جنت میں نہ گیا تو کسی کا باپ جنت میں نہ جائے گا. علی کا باپ جنت میں نہ گیا تو کسی کا باپ جنت میں نہ جائے گا. اس لیے اب بات آئی ہے زان گرامی سنیں تو اللہ کا رسول جو اس کائنات میں تشریف لایا، علماء تشریف فرما ہے
اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے الا رسول کے، یعنی اس کا مطلب ہے جب آیا ہے تو بھی رسول، اٹھا ہے تو بھی رسول، بیٹھا ہے تو بھی رسول، جاگا ہے تب بھی رسول۔ رسول نے کسی کو بیٹھایا ہے تو رسالت کے آئینے سے دیکھو، کسی کو اپنی بزم سے اٹھایا ہے تو رسالت کے آئینے سے دیکھو، کسی کو دوش پہ اٹھایا ہے تو رسالت کے آئینے سے دیکھو۔ اب زمانہ پہلے پہچانے کہ اس رسالت کی منزل کیا ہے، رسالت کو پہچانا کیسے جاتا ہے۔ ایک بات بڑی بتے کی بڑی اچھی بات اذان گرامی طارق جمیل نے بڑی پیاری بات کہی سرزمین پاکستان سے، جو سنیوں کا بڑا خطیب ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش اگر زمانے نے علی کے باپ کو پہچان لیا ہوتا تو مسلمانوں کا کلمہ ایک ہوتا، دو نہ ہوتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آج الحمدللہ اب ایک بات آ گئی تو عرض کر دوں، بیدار صاحب ہمارے کیا الحمدللہ 12 امام ہے نا، برادران اسلام کے ہاں 4 امام، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل۔ پوری توجہ، مگر کتنا عظیم منظر ہے کہ جسے دنیا نے بنایا اس کے عمل میں اختلاف نظر آیا، مگر جسے خدا نے بنایا اس کے یہاں کوئی اختلاف نظر نہیں آیا۔ ہم نے جب 4 بنایا تو کسی نے کہا یہاں رہو، 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 مگر الحمدللہ پوری توجہ، مگر یہ سب نے اگر قصیدہ پڑھا ہے تو ہمارے 6 امام کا قصیدہ پڑھا ہے، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام حنبل ہوں، سب نے قصیدہ امام جعفر کا پڑھا۔ اور اذان گرامی کہنے والے نے کہا کہ ہم نے زانوئے عد ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ امام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اب یہ پتا چلا اگر کوئی اس بارگاہ میں آ کے لوگوں کا امام بن سکتا ہے تو خدا نے جسے امام بنا کے خلق کیا ہو اس کی منزل کیا ہوگی۔ لہذا رسالت کو پہچانیے اور وہ رسول، پوری توجہ، ایک الزام ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو اس ذات کا نام حضور سرور کائنات، فخر موجودات، پوری تجربہ گرامی تو ہمارے نبی اعظم کا ہے، اور آج اسی نبی اعظم کے نام پہ ملت کو بانٹنے کی ایک سازش و تفریق چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے بانٹا جائے۔ یہ کہا جاتا ہم رسول کو نہیں مانتے، تو اگر کوئی رسول کو نہ مانے گا تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا نبی کو بغیر مانے ہوئے۔ تو اب نبی کی سیرت بھی لکھنا ہے آپ کو۔ نبی کی صورت تو سنتے ہیں، نبی کی سیرت کہاں سے ملے گی؟ علماء تشریف فرما، آپ کسی کی ہسٹری لکھیں گے، کسی کی تاریخ لکھیں گے تو اس ہسٹری اور تاریخ کو جب لکھنا شروع کریں گے تو غیر معتبر کو گواہ نہیں بنائیں گے، معتبر کو گواہ بنائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو باہر والی بات بتائیں گے، کچھ وہ ہیں جو گھر والی بات بتائیں گے، مگر جو باہر والے ہیں وہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتے، جو گھر والے ہیں وہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، ہم نے جو پروان چڑھایا وہی صحیح بتا سکتا ہے۔ تو اب جب رسول کی سیرت لکھنا ہوگا ظفر بھائی تو مسلمان ذرا اطمینان سے بتائے بلا اختلاف ملت اسلامیہ، چونکہ وارانسی ازادار سے بھی، بنارس کے ازادار سے بھی، دونوں چینل سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج میں تمام عاشقان رسول شمع رسالت کے پروانوں سے ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے ابو طالب کو تم مان لو، جان لو، پہچان لو، تاکہ صحیح نبی کی سیرت زمانے کے سامنے پیش کر سکو۔
صحیح پیش کر سکو ورنہ اگر نہ پیش کر پاؤ گے تو رسول کی سیرت صحیح طریقے سے نہیں جا سکتی۔ اب انصاف سے بتاؤ کہ رسول اعظم کی پرورش کرنے والے ذات کا نام کون ہے؟ تو آپ کہیے گا ابو طالب۔ یتیم عبداللہ جب اس کائنات میں آئے تو کچھ دن عبد المطلب کے سائے میں رہے۔ حضران اکرام بہت توجہ، مگر اب جب منزل آگے بڑھی ہے تو ابو طالب نے ہر لمحہ نبی کو پالا ہے، نبی کو پوسا ہے، پوری توجہ، نبی کو پالا ہے، نبی کو پوسا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ اس جگہ میں آگے ایک بات کہتا ہوں، انگریز گیبن مورخ رائٹر نے نبی کے سلسلے میں بڑی پیاری اور بڑی پتے کی بات کہی ہے، علماء موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے پروردگار پھر ویسا ہی کافر اس کائنات میں پیدا کر دے جیسا اس دور رسالت میں کافر پیدا کیا تھا، ویسا کافر پیدا کر دے جیسا دور رسالت میں پیدا کیا تھا۔ دل چاہتا ہے گیبن کے پاس سوال کروں، گیبن کیا لکھ رہا ہے؟ یہ کیسا کافر کا سنو، آج کا مسلمان اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں پال کے گارنٹی کے ساتھ وہ حافظ قرآن نہیں بنا سکتا، حافظ قرآن نہیں بنا سکتا۔ ارے کیسا کافر تھا کہ اپنی آغوش میں پالا تو ایک کو نبی بنایا، ایک کو امام بنایا۔ ایک کو پالا تو نبی بنایا، ایک کو پالا تو امام بنا دیا۔ زمانے والوں، ہم اس لیے جشن رسالت مآب مناتے ہیں تاکہ زمانے کو سمجھ میں آئے کہ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کا کردار کیا ہے، اور نبی جس کا احترام کرے اسے احترام کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو نبی نے ابو طالب کا احترام کیا یا نہیں کیا؟ تاریخ گواہ ہے آپ کے سامنے۔ کسی مسلمان سے پوچھئے، بلال شاہ موجود ہیں، ہمارے وارثی لوگ موجود ہیں، فرزندان توحید بھی موجود ہیں، آپ کسی بھی مسلمان سے ذرا پوچھئے، بہت توجہ، کہ آپ یہ بتائیے ابو لہب کون تھا؟ برجستہ مسلمان کہے گا ابو لہب پہ لعنت ہو، ابو جہل پہ لعنت ہو، مگر کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے جو ابو طالب کے لیے جملہ استعمال کر سکے۔ اتنا تو ضرور کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو ان کا احسان ہے نبی پر، نبی کو پالا ہے، نبی کو پوسا ہے۔ مسلمان کہتا یا نہیں کہتا؟ کہتا بڑا احسان ہے اس کا جس نے پالا ہے، پوسا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ دل چاہتا ہے بارگاہ رسالت میں عرض کروں، یا نبی اللہ، آپ کی نگاہ میں عظمت ابو طالب کیا ہے؟ تو میرا نبی آواز دیتا ہوا نظر آئے گا، نادان تو نہیں پہچانتا کہ اس دین پر اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو اس ذات کا نام ابو طالب ہے۔ سب سے بڑا احسان ہے تو اس ذات کا نام ابو طالب ہے۔ ہم اسی تو بات کہتے ہیں فرزندان توحید سے، ہمارا کوئی اختلاف تھوڑی ہے کسی مسلمان سے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کم سے کم علی کے باپ کی عظمت کو پہچان لیجئے، تب نبی کی سیرت سمجھ میں آ جائے۔ نبی اس کائنات میں تشریف لائے، امامت رسالت کی بات ہے، پوری توجہ۔ تو نبی جب اس کائنات میں آئے تو نبی پر بھی اعتراض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں جسمانی ہوئی تھی۔ 1400 برس ہو گیا، آج تک انہیں جسمانی اور روحانی سمجھ میں نہیں آیا ہے نا؟ نہ سمجھ میں آئے تو کم سے کم 30 تاریخ ابھی ہے۔ آپ کے ملک کے وزیر اعظم بھی ابھی اس علاقے میں آنے والے ہیں، ہے نا؟ ان کے آنے سے پہلے چاری طرف بیرکنگ کی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے، پوری توجہ۔ مگر جب ان کا ہیلی کاپٹر زمین پہ آ جائے گا تو یہ علاقے سارے ٹھہر جائیں گے، گلیاں ٹھہر جائیں گی، روک دیا جائے گا۔ کہا کیوں روکا گیا؟ کہا اس لیے روکا گیا کہ خطرہ ہے، وزیر اعظم کو گزرنا ہے، صدر جمہوریہ کو گزرنا ہے۔ اب لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی معراج پہ چلے گئے، کنڈی ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا۔ تو اب آپ سوچو
جب اپنے وزیر اعظم صدر کے لیے اس علاقے کو ٹھہرا سکتے ہو تو خالق کائنات محمد کو معراج پہ لے جانے کے لیے صلوات محمد و آل محمد، خالق کائنات معراج پہ لے جانے کے لیے کیا اس کائنات کو نہیں ٹھہرا سکتا؟ لہذا فرزندان توحید، عاشقان رسول، آپس میں اتحاد پیدا کرو، یکجہتی پیدا کرو۔ قبلہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، بغیر آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اب چونکہ امامت کی بات ہے تو ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ اکثر اعتراض ہم پہ ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں سلام پڑھتے ہیں، نماز میں سلام پڑھتے ہیں، آپ کہیں پڑھا جاتا ہے، ہمارے کہیں پڑھا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نماز سلام کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی سلام کی ضرورت اس لیے ہے کہ جس کا مر گیا وہ نہ کرے، جس کا زندہ ہے وہ سلام کرے گا۔ جن کی نگاہ میں نبی مر گئے وہ سلام نہیں کرتے، جن کی نگاہ میں نبی زندہ ہیں وہ سلام کرتے ہیں۔ اب انہی سے پوچھئے، یہ دوہری پالیسی جب آذان کی بات آئی تو سب مسلمان نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا مولوی تو کہتا مر گئے، اب کہنا کہ محمد تھے، محمد تھے، محمد تھے، تو فرجستہ کہے گا مولانا جس دن تھے کا عقیدہ ہو جائے گا ہمارا دین چلا جائے گا، ہمارا دین چلا جائے گا۔ اب پتہ چلا محمد کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ لہذا دین محمد کو اگر صحیح طریقے سے پہچاننا ہے تو آل محمد کو سمجھ جاؤ، دین اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ بس یہی مقصد ہے اس جشن منانے کا۔ آج ماشاءاللہ انور صاحب نے، ان کی ٹیم نے اس علاقے میں اتنے بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ آپ حضرات کی شرکت، آپ حضرات کی شمولیت ایک بہت بڑا آپ کا تعاون ہے، مگر آپ جتنی دیر تک بیٹھے ہیں، اتنے عظیم الشان شعراء، مجھے تو بہرحال جانا ہے، میری بدقسمتی ہے ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو آخر میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ ربیع الاول کے پورے مہینے کو میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، سب سے بڑا ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے سارے پروگرام تو کیے، مگر ہر علاقے میں جشن رسالت مآب ہونا چاہیے، ہر علاقے میں، صرف ہم نہیں بلکہ جتنے عاشقان رسول ہیں سب کو بلایا جانا چاہیے۔ اور اس لیے بلایا جانا چاہیے، پوری توجہ، تاکہ صحیح طریقے سے اسلام پیش کیا جا سکے، اسلام پیش کیا جا سکے۔ اسلام اگر صحیح پیش کرنا ہے تو بغیر سیرت ابو طالب کے اسلام پیش نہیں کیا جا سکتا، بغیر علی مرتضیٰ کے اسلام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے عزیزان گرامی آپ دیکھیں کتنا اہتمام قدرت نے کیا ہے، نبی کو بھی اتارا تو مکے میں، علی کو اتارا تو کعبے میں، دونوں نور کو ایک ہی عزیزان گرامی زمین پہ اتار کے پروردگار نے بتایا یہ دونوں نور جو ہیں ایک ہی نور ہیں، لہذا بس دو ٹکڑے میں نے کر دیا ہے۔ لہذا بغیر علی کے نہ رسول سمجھ میں آئے گا، نہ رسول بغیر علی کے سمجھ میں آئے گا۔ لہذا یاد رکھنا، علی سے اگر دوری اختیار کرو گے تو یا تو اسرائیلی بنو گے یا امریکہ والے بن جاؤ گے، مگر جب امریکہ اور اسرائیل والے بن جاؤ گے، جب کرونا وائرس پیدا ہوگا تو یہ کہتے نظر آؤ گے ارے یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو گیا، نہ جانے کب چلے جائیں۔ لہذا پہلے تحفظ کے لیے ایسے لوگوں سے رابطہ کرو کہ انہوں نے سب سے پہلے کنٹرول کیا۔ ان کے بہت توجہ، آخری بات کہ اس دور میں کرونا مرض ہے نا، سب سے پہلے کہاں پہ آیا تھا؟ ہے نا، دوسرے میں، تیسرا نام ہے ایران کا، تیسرا نام ہے ایران کا۔ امریکہ بڑا سپر پاور، میں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ کنٹرول کیا اسے ایران کہتے ہیں، بہت توجہ۔ مگر پوری دنیا کے ممالک میں شبروز بھائی
کہیں پر بھی پابندی نہیں تھی. اگر پابندی عائد کی امریکہ نے تو کہا ایک دوا بھی نہ جانے پائے ایران میں. بہت توجہ, ایک دوا بھی ایران میں نہیں جانی چاہیے. ساری پابندیاں لگا دیا. مگزان گرامی, ہم نے جو یہ جنگ جیتا اس ملک میں تو ہم نے دوا سے نہیں دعا سے, کہاں ہے دوا سے نہیں دعا سے. یہی تو عزیزان گرامی ایک عالم دین سے جب بی بی سی کے رپورٹر نے پوچھا یہ بتائیے ایسے حالات میں دنیا چاہتی آپ مر جائیں, ختم ہو جائیں, مٹ جائیں, دوا پہ پابندیاں ہیں مگر آپ کنٹرول کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ایمانی جذبہ تھا؟ کہا سنو ہم حسینی ہیں, حسینیت کو خدا پہ بھروسہ ہے, امریکہ پہ بھروسہ نہیں ہے. لہذا ہم دعا کے ذریعے سے اپنی جنگ جیتیں گے. اور الحمدللہ اس جشن رسالت مآب میں آپ حضرات آئے, ہم اپنی طرف سے بھی آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ممنون ہیں آپ تمام حضرات کے, بالخصوص انبر صاحب کے, سونو صاحب کے, کہ انہوں نے بہرحال اس جشن میں مجھے موقع دیا شرکت کا. میں پھر گزارش کرتا ہوں تمام حاضرین سے کہ ایسی جگہوں کے جشن کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, زیادہ سے زیادہ طاقت دیں, تاکہ جب اس علاقے میں جشن ہوگا تو دوسرے علاقے والے بھی ہمت کریں گے, انہیں بھی مدد ملے گی. لہٰذا ایسی جگہ کے جشن کو زیادہ سے زیادہ ہمیں تقویت دینے کی ضرورت ہے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آنے والے سال میں اس سے عظیم الشان جشن ہو, اس سے بہترین سجایا جائے. بانیان جشن کو پروردگار توفیقات میں اضافہ فرما. گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا توفیق حسن صاحب نعرہ حیدری, اب مولانا صاحب گزارش ہے کہ سب مقاصدہ کو شان بیان دیں. مولانا کی گزارش ہے کہ زینت جشن بابا بجان شاہ کے خدمت میں یہ شروع کی شروع امارت والا نعرہ سلمان آپ سب سلمان بھیجتے ہیں. وہ تشریف ہے اور آپ کے آج کی جشن کے تمام شعراء کی خدمت میں شان پیش کریں. جزاک اللہ حضرات. حجت الاسلام علی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ ان نورانی بیان سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. مولانا کی تقریر میں مولانا نے ایک لفظ, پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا, میں بتاؤں گا تو شاید آپ کو یاد ہو جائے. اس ماحول, اس لفظ کا استعمال 7 مرتبہ کیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ تقریر کیسے سن رہے تھے, ریکارڈنگ میں دیکھ لیے گا. 7 مرتبہ اس لفظ کا استعمال مولانا نے کیا ہے. میں اسی ایک لفظ کو, اس ماحول, یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ حکم نامہ ہوا ہے جاری ہراس اور خوف کی فضا میں. یہ حکم نامہ ہوا ہے جاری ہراس اور خوف کی فضا میں, جشن رسالت و امامت. یہ بھی ایک ولادت کا جشن ہے. مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, اگر پہنچ جائے بہت دیر آپ کے اور شاعر کے درمیان حائل نہیں رہوں گا, یہ وعدہ کر رہا ہوں. مگر آپ کی بیداری کا ثبوت اگر نہیں ملا تو شعر تو بہت سارے یاد ہیں. یہ حکم نامہ ہوا ہے جاری ہراس اور خوف کی فضا میں, تم اپنی باتوں کو بھول جاؤ, صدا ملاؤ میری صدا میں. یہ حکم نامہ ہوا ہے جاری
हिरास और खौफ की फिजा में तुम अपनी बातों को भूल जाओ, सदा मिलाओ मेरी सदा में, ये है विलादत की पहली महफिल। ये हुक्मनामा हुआ है जारी हिरास और खौफ की फिजा में, तुम अपनी बातों को भूल जाओ, सदा मिलाओ मेरी सदा में, ये है विलादत की पहली महफिल, अज़ा के अय्याम जा चुके हैं। ये है विलादत की पहली महफिल। मैं ये शेर आपकी खिदमत में नजर कर रहा हूँ, पसंद आ जाए सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठा दीजिएगा। ये हुक्मनामा हुआ है जारी हिरास और खौफ की फिजा में, तुम अपनी बातों को भूल जाओ, सदा मिलाओ मेरी सदा में, ये है विलादत की पहली महफिल, अज़ा के अय्याम जा चुके हैं। फिजा मदीने की आज देखी, अभी तलक था मैं करबला में। ये है विलादत की पहली महफिल, अज़ा के अय्याम जा चुके हैं। फिजा मदीने की आज देखी, अभी तलक था मैं करबला में, कि कहीं मजलिस कहीं मातम कहीं मिलाद होता है, कहीं मजलिस कहीं मातम कहीं मिलाद होता है, बाहर सूरत कलेजा फातिमा का शाद होता है। भैया मेरा साथ दे दीजिए, थोड़ा सा मेरे साथ हो जाइए। बड़ी मोहतरम शख्सियतें इस वक्त, क्योंकि बुजुर्ग हैं, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता हूँ, मगर मोहतरम जनाब खुशनूद साहब, हसन रज़ा भाई, ये तमाम मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े बड़े जश्न में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप यहाँ आए, आपने यहाँ जो बच्चे हैं जिन्होंने इस जश्न को मुनक्किद किया है उनकी हौसला अफजाई किया है। आप तमाम लोग उनके बच्चों के हक़ में दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम उनको दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता करें, ताकि ये जश्न इंशाअल्लाह हर साल इससे ज़्यादा तरक्की पे हो। कहीं मजलिस कहीं मातम कहीं मिलाद होता है, बाहर सूरत कलेजा फातिमा का शाद होता है। हुसैनाबाद बाहर सूरत कलेजा फातिमा का शाद होता है, कि मुहर्रम में तुम्हारे नाम पे हर साल है मौला, मेरा सुनसान गांव किस कदर आबाद होता है। हुसैनाबाद मुहर्रम में तुम्हारे नाम पे हर साल है मौला, मेरा सुनसान गांव। मेरे भैया बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी तो दिसंबर नहीं आया है, इतनी ठंडक भी नहीं है कि हाथों को नीचे रखे रहिए। कहीं मजलिस कहीं मातम कहीं मिलाद होता है, बाहर सूरत कलेजा फातिमा का शाद होता है। मुहर्रम में तुम्हारे नाम पे हर साल है मौला, मेरा सुनसान गांव किस कदर आबाद होता है, कि अकीदत की नजर ने बारहा देखा है ये मंजर, जहां मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है। अकीदत की नजर में देखिए, ये सारी अमानतें इसी बनारस की हैं जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं। अकीदत की नजर ने बारहा देखा है ये मंजर, जहां मजलिस नहीं होती। अपनी फेरिस्त का एक कीमती शायर आपके हवाले करना चाहता हूं, इब्तदाई मरहला है, थोड़ा सा वक्त आपका ले रहा हूं। अकीदत की नजर ने बारहा देखा है ये मंजर, जहां मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया शाह का चर्चा बाकी है। बोलो भैया, अगर ना बाकी हो मेरा साथ ना दीजिए। बस्ती बस्ती करिया करिया शाह का चर्चा बाकी है। शम्मा बुझे सदियां गुजरी हैं फिर भी उजाला बाकी है। बस्ती बस्ती करिया करिया शाह का चर्चा बाकी है। शम्मा बुझे सदियां गुजरी हैं फिर भी उजाला बाकी है। उजले उजले कपड़ों वाले रोक रहे हैं मातम से। उजले, अरे अंजुमन की नुमाइंदगी हो रही है और अंजुमन के मोमिनीन ऐसे खामोशी से इस मिसरे को सुन गए। उजले उजले कपड़ों वाले रोक रहे हैं मातम से,
धो डाली है तन की स्याही, मन का काला बाकी है। उजले उजले कपड़ों वाले रोक रहे हैं मातम से, मौलाना तशरीफ ले गए। पूरी गुफ्तगू, उनका पूरा बयान एक शेर में समेट रहा हूं। अगर एक शेर में समेट दिया और कोई खामोश रहा तो तकलीफ हो जाएगी मुझे। उजले उजले कपड़ों वाले रोक रहे हैं मातम से, धो डाली है तन की स्याही, मन का काला बाकी है। बंद अज़ा को बाद में करना, बंद अज़ा को बाद में करना, पहले नमाजें बंद करो। क्यों? बंद अज़ा को बाद में करना, पहले नमाजें बंद करो। नामुमकिन है शय को भुलाना जब तक सजदा बाकी है। मिलके बोलो भैया, मिलके सब लोग मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उजले उजले कपड़ों वाले रोक रहे हैं मातम से, धो डाली है तन की स्याही, मन का काला बाकी है। जज़ाकल्लाह। देखिए हमारे इस वक्त इस जश्न में ऐसी मोहतरम और मोतबर शख्सियत जिनके लिए मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि अपनी नमाजों में पहली दुआ आली जनाब मौलाना शायर अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत मौलाना ज़हीन साहब के हक़ में ये दुआ कीजिए। पहली दुआ यही कीजिएगा, परवरदिगार आलम इनकी सेहत में दिन ब दिन इजाफा अता करे, सेहत और सलामती के साथ रखे। हमारी कौम की जीनत, बनारस की शान शायर अहले बैत मोहतरम जनाब दिलकश साहब गाजीपुरी इस अलालत के बावजूद आपके दरमियान तशरीफ़ लाएं। इनकी सेहत और सलामती के लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात भेज दीजिए आप। धो डाली है तन की स्याही, मन का काला बाकी, बंद अज़ा को बाद में करना, पहले नमाजें बंद करो। नामुमकिन है शय को भुलाना। एक ज़ाकिर तशरीफ लाया, ये शेर मैं उनकी नजर करने जा रहा हूँ। दिलकश भाई ये शेर मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। बंद अज़ा को बाद में करना, पहले नमाजें बंद करो। नामुमकिन है शय को बुलाना जब तक सजदा बाकी है। के साथ चले थे लाखों लेकिन साथ है शहंशाह भाई, साथ चले थे लाखों लेकिन अब तो सिर्फ 72 हैं। तारीख पेश कर रहा हूं मैं, तारीख पेश कर रहा हूं पूरी। साथ चले थे लाखों लेकिन अब तो सिर्फ 72 हैं। कंकर पत्थर हो गए सारे, सोना सोना बाकी है। कंकर पत्थर हो, साथ चले थे लाखों लेकिन अब तो सिर्फ 72 हैं। कंकर पत्थर हो गए सारे। आखिरी शेर, पूरी तवज्जो। कंकर पत्थर हो गए सारे, सोना सोना बाकी है। के नेज़े पे शब्बीर का सर है और तिलावत कुरान की। सांस का रिश्ता टूट चुका है, खून का रिश्ता नेज़े पे शब्बीर का सर है और तिलावत कुरान की। सांस का रिश्ता टूट चुका है, खून का रिश्ता बाकी है। इन्हीं तमाम मिसरों मौला आप सबको सलामत रखे। ये जितने हाथ बुलंद